الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما مدبرا سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على من أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. میرے قابل صد احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، آج صفر المظفر کی 28 تاریخ تھی، اور انشاءاللہ کل چھوڑ کر پرسوں یا اترسوں حضور اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم تاجدار عرب و عجم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ماہ مکرم شروع ہو رہا ہے. ربیع الاول وہ نورانی ماہ مکرم ہے کہ جس کے آنے پر نور مبین کے چرچے گلی گلی، نگر نگر، شہروں میں، بستیوں میں، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے گھروں میں میلاد مصطفی کے نام سے چرچے ہوتے ہیں، اور لوگ رب تعالیٰ کی رحمتوں سے اپنے دامنوں کو بھرتے ہیں. یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس کی وجہ سے رب کائنات جل مجدہ الکریم نے کائنات کو وجود بخشا ہے. حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ وہ ہیں جس کے بارے میں رب کریم جل مجدہ کا ارشاد ہوتا ہے، حدیث قدسی ہے، لولاک لما اظہرت الربوبیہ
اے محبوب مکرم، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ رب تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ جس طرح سے رب کریم اپنی الوہیت میں بے مثل اور بے مثال ہے، لیسا کمثلہ شیء، اسی طرح سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہونے میں بے مثل اور بے مثال ہے، نہ سرکار سے پہلے کوئی آپ جیسا ہوا، نہ ہے نہ ہوگا۔ ان کا تذکرہ چھیڑتے ہوئے رب کائنات نے فرمایا، قل، اے محبوب مکرم آپ اپنے ان چاہنے والوں کو بتا دیں، بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ اللہ نے جو تمہیں اپنا فضل عطا کیا اور اپنی رحمت عطا کی، اگر کائنات میں کوئی چیز ایسی ہے جو خوشی منانے کے قابل ہے تو وہ میرا وہ فضل ہے، میری وہ رحمت ہے جو میں نے اپنے محبوب کی صورت میں تمہیں عطا کی ہے۔ یہی وہ ایک شے ہے جس کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ فَلْيَفْرَحُوا بِذَالِکَ، میری اس عطا پر خوشی مناؤ، خوشی کا اظہار کرو۔ ماہ مکرم آتا ہے، حضور کا ذکر چھڑتا ہے، کچھ سرکار کے چاہنے والے اپنے دل میں خوشی محسوس کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ماہ مبارک کی آمد پر مبارکبادیاں ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، دیتے ہیں، اور کچھ افراد ایسے بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ حضور کے غلام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، وہ انہیں بھاتا نہیں، اچھا نہیں لگتا، اس پہ بہت سے احکام صادر کرتے ہیں، کبھی ناجائز اور حرام کہتے ہیں، کبھی بدعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کبھی شرک کے نام سے بھی تعبیر کر دیتے ہیں۔ اور یہ صدمے کی بات ہے ایسا نہیں چاہیے۔ جس ذات کی عطا پہ رب کریم یہ فرمائے کہ اگر خوشی منانے کے قابل کوئی چیز ہے اس کائنات میں تو وہ میری رحمت ہے جو میں نے تمہیں عطا کی ہے،
اب یہاں اس آیت طیبہ میں تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو جو یہ میں حاصل کر رہا ہوں یہ سامنے آئے گا۔ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فَلْيَفْرَحُوا یہ صیغہ امر ہے، اور بِذَالِكَ اس کا معمول ہے جو علت کے طور پہ ذکر ہوا ہے، اور اسے مقدم کر دیا گیا ہے، اور اصول یہ ہے کہ تقدیم ما حقہ تاخیر وہ مفید حصر ہے۔ جملے میں جسے بعد میں لانا چاہیے تھا جب اسے پہلے ذکر کر دیا جائے تو یہ کسی خاص وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اور اس میں حصر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ اس کے ساتھ ہی خاص ہے۔ تو بِذَالِكَ کو مقدم کر کے فَلْيَفْرَحُوا کو مؤخر کر کے یہ بات بتائی، کائنات بھر کی دولتیں مل جائیں، عظمتیں نصیب ہو جائیں، دنیا بھر کی سلطنت مل جائے، ایک ریاست کو کیا دنیا بھر کی سلطنت مل جائے، تو وہ ایسی خوشی منانے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سب فنا ہونے والے ہیں، دنیا کی ہر نعمت فنا ہو جائے گی، اور یہ نعمت جو میں عطا کر رہا ہوں یہ تمہاری دنیا میں بھی کام آنے والی ہے اور تمہاری آخرت کا بھی سامان ہے۔ اس لیے اگر کوئی خوشی کے منانے کے قابل نعمت ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اس لیے یہ بات کہی گئی کہ بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات عالیہ کو رب کریم جل مجدہ نے رحمت بنایا۔ آپ دافع البلاء وبا، دافع القحط، بیماریوں کے ازالے فرمانے والے، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، اور مقصود کائنات، محبوب رب العالمین۔ حبیب کسی کو عطا نہیں کیا جاتا، اور رب کریم نے اپنے حبیب کو ہمیں عطا کیا۔ آپ قرآن عزیز کی ان آیات طیبات کو دیکھیں جس میں اللہ عز و جل فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ کریم نے تم پہ بہت بڑا احسان کیا کہ اپنے محبوب کو تمہارے لباس میں تمہیں عطا کر دیا۔ جب آپ کا تذکرہ آتا ہے تو تین چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک کہ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب سے ہیں۔ قرآن عزیز میں جہاں کہیں بھی آپ کی آمد کا تذکرہ آپ کو ملے گا، بڑی عجیب سی بات یہ ہے کہ کہیں رب کائنات نے کہا جاءکم من اللہ، حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تشریف لائے، اور آنے والا آنے سے پہلے کہیں ہوتا ہے،
کہیں یہ کہا ارسل رسولہ، اپنے رسول معظم کو تمہارے لیے بھیجا، روانہ کیا۔ روانہ کیے جانے والا آنے سے پہلے کہیں ہوتا ہے۔ بعثا فی الامیین رسولا، بعثا کا لفظ بھی اسی معنوں میں بھیجا، روانہ کیا۔ قرآن عزیز میں جہاں کہیں بھی مصطفیٰ کی آمد کا ذکر چھڑا ہے یہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جاء، ارسلا، بعثا۔ اللہ کریم نے انہیں بھیجا ہے، وہ آئے ہیں، انہیں روانہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ سرکار آنے سے پہلے کہیں تھے۔ کہاں تھے، کب تھے، ایک بات یہ سوچنے کی، سمجھنے کی، اسے انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ دوسرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے، جسے ہم میلاد النبی کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو عام الفیل میں، جس سال ابرہ بادشاہ نے مکہ مکرمہ پہ حملہ کیا تھا، اس سال 12 ربیع الاول کو حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ یہ حضور کی ولادت کہلاتی ہے، اور 40 سال مکہ مکرمہ میں پیدائش کے بعد گزارنے کے بعد، 40 سال ولادت کے بعد آپ پر جب وحی نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ والوں کو جمع کیا جبل ابی قبیس پہ، اور یہ بات ارشاد فرمائی، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ مجھے بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو مروہ کی طرف پہاڑی صبیر، اس کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے، تو تم میرے بارے میں کیا تصور رکھو گے؟ تو سب نے مل کے یہ کہا تھا کہ ہم یقین کریں گے کہ واقعی لشکر آ رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے آج تک کوئی ایک لفظ بھی آپ کی زبان سے جھوٹا نہیں سنا ہے۔ تو حضور نے اس وقت فرمایا تھا کہ پھر یہ بات جان لو کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا۔ یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، ایک حقیقت مصطفی ہے، ایک ولادت مصطفی ہے، اور ایک بعثت مصطفی ہے۔ انشاءاللہ ان 3 چیزوں کا تذکرہ ہم چھیڑیں گے، لیکن اس سے پہلے جو ابھی بات میں نے عرض کی کہ میلاد کے موقع پہ جو کچھ اس طرح کی باتیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں، بڑے منصوبے کے تحت یہ سب باتیں ہر سال ایسی ہوتی ہیں، کی جاتی ہیں، اور اسے کہا جاتا ہے کہ کتاب و سنت میں یہ میلاد منانے کا کوئی اصل نہیں، یہ بدعت ہے، شرک تک کہتے ہیں، میں نے ابھی بتایا آپ کے لیے۔ سب سے پہلے میں آپ کے لیے یہ بات عرض کرنے والا ہوں کہ یہ حکم خداوندی بھی ہے، حضور کا میلاد منانا، خوشی کا اظہار حضور کی ولادت پہ کرنا، یہ حکم خداوندی بھی ہے،
احادیث طیبات سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا میلاد منانا بھی ثابت ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا میلاد منانا بھی ثابت ہے۔ اور یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو یہ لوگ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ شرک ہے، نہ صرف یہ کہ یہ میلاد منانا شرک کا کلا کوما کرتا ہے، اس کو جڑ سے اکھیڑتا ہے، بلکہ اگر میں یہ بات کہہ دوں تو اس میں حق بجانب ٹھہروں گا کہ حضور کا میلاد منانا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ میں ابھی آپ کو جب یہ مضمون چلے گا تو عرض کروں گا کہ حضور کا میلاد منانا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ وہ مبارک ماہ مکرم جلوہ گر ہو رہا ہے، اس کے بارے میں دو ایک ہمارے مفتی صاحب کے اشعار ہیں وہ عرض کروں۔ ایک آپ فرماتے ہیں کہ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، اور میں نثار تیری چہل پہل پر، میں نثار تیری چہل پہل پر، ہزار عید و ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ مفتی احمد یار صاحب کی نعت میں ایک شعر ایسا ہے جو مجھے بڑا وہ پسند آیا، میں وہ بھی آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، اسی نعت میں ہے، جو قبر میں اپنی میں ان کو پاؤں۔ حضور تشریف لاتے ہیں نا قبر میں، پوچھا جاتا ہے مر ربوں کا ما دینوں کا، اور آخری سوال ما تقولو فی حق حاضر رجل، کہ یہ جو ہستی آپ کے سامنے ہیں ان کے بارے میں تیرا کیا خیال رہا۔ اسے پیش نظر رکھ کر تو یہ شعر آپ نے اسی نعت کے اندر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو قبر میں اپنی میں ان کو پاؤں، پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤں، جو دل میں رہ کر چھپے تھے مجھ سے، جو دل میں رہ کر چھپے تھے مجھ سے وہ آج جلوے دکھا رہے ہیں۔ ایک شعر میں اور آپ کو مظفر وارسی کا سنا دوں کہ سرکار کی ذات کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی ہے وہ دل کو لگتی ہے۔ عبادت اگر عبادت ہے تو وہ ذات مصطفیٰ کے واسطے سے ہے۔ ایمان تب تک ایمان ہے جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق موجود ہے۔ انہوں نے ایک شعر لکھا ہے، حقیقت بندگی کی راہیں، حقیقت بندگی کی راہیں مدینہ طیبہ سے ہو کے گزریں، حقیقت بندگی کی راہیں مدینہ طیبہ سے ہو کے گزریں، ملے نہ اس شخص کو خدا بھی جو تیری دہلیز پر نہ ٹھہرے۔ جب تک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کو بیچ میں نہیں لاتے خدا نہیں مل سکتا۔ یہ وہ ذات ہیں جن کا ذکر ہم کرنے چلے ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ یہ سورہ یونس کی آیت طیبہ ہے، ارشاد باری ہو رہا ہے کہ اللہ عز و جل نے جو تمہیں اپنا فضل اور رحمتیں عطا کی ہیں اس پہ
خوشی کا اظہار کرو، اور یہی ایک ایسی شے ہے جو خوشی کا اظہار کرنے کے قابل ہے۔ فضل اللہ سے اور رحمت سے کیا مراد ہے؟ سورہ نساء میں ایک آیہ طیبہ ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، کہ اگر اللہ عز و جل کا فضل تم پہ اور اس کی رحمتیں نہ ہوتی تو تم شیطان کی اتباع کر لیتے، بہت کم ہوتے جو اس سے بچتے۔ یہ میری رحمتیں جو میں نے تمہیں عطا کی، اپنا فضل تمہیں عطا کیا، آج اس کی وجہ سے تم شیطان کے مکر و فریب سے بچے ہوئے ہو۔ اس آیہ طیبہ کے تحت علامہ ماوردی اپنی تفسیر میں یہ بات لکھتے ہیں کہ فضل اللہ سے مراد بھی ذات مصطفیٰ ہے اور رحمت بھی مصطفیٰ ہی ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا گیا ہے حضور کی ذات کے لیے۔ علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان کی سورہ نساء کی اسی آیہ طیبہ میں آپ نے جو جملہ استعمال کیا وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں وفی الحقیقت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل اللہ ورحمتہ، کہ حقیقتاً اگر دیکھیں گے آپ تو یہ بات آپ پہ عیاں ہوگی کہ اللہ عز و جل کا فضل حقیقی اور رحمت، اگر کوئی ذات ہے، کوئی ہے اس کائنات کے اندر ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ تو جب یہ طے ہو گیا کہ اللہ عز و جل کا فضل اور اس کی رحمت ذات مصطفیٰ ہیں، تو اس پہ قرآن نے کہا فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کا اظہار کرو، خوشی مناؤ کہ اللہ کریم جل مجدہ نے تمہیں اپنا فضل عطا کر دیا، اپنے محبوب کو تمہیں عطا کر دیا ہے۔ اب خوشی منانا یہ کس سے ثابت ہوا؟ حضور کی ولادت پہ خوشی منانا کس سے ثابت ہوا؟ قرآن عزیز سے۔ اور اصول یہ ہے کہ اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمہ، جب شے ثابت ہوتی ہے تو اپنے لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ جب آپ کہیں گے سورج نکل آیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ سورج کی تمایزت اور اس کی حرارت بھی ساتھ آئی ہے، اس کی روشنی بھی ساتھ آئی ہے، جو چیزیں سورج کے ساتھ لازم ہیں وہ بھی ساتھ آئی ہیں۔ اس لیے جب خوشی کا ہونا ثابت ہو گیا تو جو چیزیں معاشرے کے اندر، عرف کے اندر خوشی کا باعث بنتی ہیں وہ سب ثابت ہو جائیں گے۔ اسی طرح میں ابھی اس کے لیے عرض کروں گا آگے چل کے، رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ایک دوسری آیت طیبہ میں ارشاد فرمایا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ کہ جو اللہ کے دن ہیں وہ انہیں یاد دلاتے رہا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، ہجرت کر کے آئے، تو یہاں یہود 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ نے یہ بات پوچھی کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، انہیں غرق کیا اور ان کے چنگل سے بنی اسرائیل کو آزاد کیا، جس نے پوری بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ اور یہ 10ویں محرم کو پیش آیا، اور ہم اس لیے اس خوشی میں
اس کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ علیہ السلام کا یہ دن منانے میں ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی ایسے دن، ایسے وقت، ایسی جگہ جہاں کو خاص واقعہ، یہی تعریف کی ہے امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے شعار کی کہ جہاں کہیں بھی کوئی اہم واقعہ پیش آئے، کسی دن میں، کسی وقت میں کوئی شے کسی اہم شے کی طرف منسوب ہو جائے، وہ شے شعائر اللہ سے بن جاتی ہے، اور رب تعالی ارشاد فرماتا ہے ذکرہم بایام اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ، جو اللہ کے دن ہیں وہ انہیں یاد دلاتے رہا کریں۔ اور اس دن سے بڑا دن کون سا ہوگا جس دن اس کائنات کا جو ذات باعث بنی ہے، جن کے بارے میں نے ابھی آپ کے لیے ایک حدیث سنائی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک والارضین کے لفظ بھی آتے ہیں، اور یہ بھی آتا ہے کہ ما اظہرت الربوبیہ، یہ وہ ذات ہیں کہ اگر انہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو زمین و آسمان نہ بناتا، بلکہ اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اس سے بڑھ کر اللہ عز و جل کے ہاں شعائر، اور اس سے بڑھ کر جس دن ان کی ولادت ہوئی اور بڑھ کر کون سا دن ہوگا۔ اسی لیے ذرا غور کریں، سیدنا امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 360 جو دن پیدا کیے، ان میں سب سے اعلیٰ ان پورے ایام میں، اب کچھ تو یہ بات کہتے ہیں نا کہ یہ رمضان المبارک سب سے افضل ہے، لیکن امام مالک کا مسلک یہ ہے کہ تمام ایام میں سب سے افضل وہ دن ہے جس دن مصطفیٰ کی ولادت ہوئی ہے۔ اس لیے یہ وہ یوم ہے جو یوم اللہ ہے، اور اس کے لیے کہا گیا ہے کہ وذکرہم بایام اللہ۔ ایک اور آیت طیبہ پہ غور کریں، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے لوگو اللہ عز و جل نے تمہیں جس نعمت سے نوازا ہے اس پہ شکر ادا کرو۔ آیت طیبہ پہ پھر ایک دفعہ توجہ، وَاشْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی جو تم پہ نعمت ہے اس کا شکر بجا لاؤ، اس کا شکر ادا کرو۔ اور نعمت اللہ سے مراد کون ہے؟ ذات مصطفیٰ۔ میں نے ابھی یہ بات آپ کے لیے عرض کی ہے، اللہ کریم نے بے بہا نعمتیں عطا کی، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوہا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو کبھی شمار میں نہیں لا سکتے، یہ ارشاد باری ہے۔ لیکن کسی نعمت پہ اس ذات نے احسان نہیں جتایا کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی، میرا بڑا احسان ہوا، نہ۔ کسی نعمت پہ اگر کسی نعمت پہ احسان جتایا ہے تو وہ نعمت مصطفیٰ ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ بڑا احسان کیا کہ اپنے محبوب کو ان کے لباس میں انہیں بھیجا۔ اب جب نعمت اللہ ذات مصطفیٰ ٹھہری تو قرآن عزیز نے کیا کہا؟ وَاشْكُرُوا، اس نعمت پہ شکر ادا کرو۔ اور شکر کیا ہوتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں التحدیث بنعمت اللہ لہ شکر و ترکہ کفر، جو نعمت ملے اس کا تذکرہ چھیڑنا یہ شکر بجا لانا ہے، اور اسے فراموش کر دینا یہ کفران نعمت ہے۔
اس کا معنی یہ ہوا کہ حضور ہمیں جو عطا ہوئے، حضور کا ذکر چھیڑنا یہ اس نعمت کا شکر ہوگا، اور اگر آپ نے چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ یہ کفران نعمت ہوگا، یہ نعمت کی ناشکری ہوگی۔ اس لیے قرآن عزیز کی یہ آیات طیبات ہمیں متوجہ کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ میں نے تمہیں جو محبوب عطا کیے ہیں میرے حبیب، جو 12 ربیع الاول کو تم میں جلوہ گر ہوئے ہیں، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے، تمہارا حق بنتا ہے، تمہاری بھلائی اسی میں ہے، تمہیں دنیا اور دین کی نعمتیں اسی سے ملیں گی جب تم اس نعمت کا شکر ادا کرو گے، ان کا ذکر چھیڑو گے۔ اسی لیے میں نے وہ شعر جو آپ کو پڑھا تھا مفتی صاحب کا، میں نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، اور سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ قرآن عزیز کی۔ اب میں ایک بات جو آپ کے لیے عرض کرنے لگا ہوں، اسے تھوڑی سی توجہ سے آپ سنیں گے۔ اب یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس طرح سے مجالس کا انعقاد کرنا، جلوس نکالنا، یہ جھنڈیاں لگانا، کمکمیں لگانا، سٹیج سجانا، نعتیں پڑھنا حضور کے زمانے میں کہاں ثابت ہے؟ یہ بات کہنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں کو اس سے روکا جا سکے۔ تو میں ایک بات عرض کروں، قرون اولیٰ کے اندر سرکار کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں ایسے امور ہمیں ملتے ہیں کہ جس میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے باقاعدہ اس طرح سے سرکار کا ذکر چھیڑا ہے۔ میں ابھی جو آج ہم اس دور میں، گئے گزرے دور میں ہوتے ہوئے جن رسومات کو ادا کرتے ہیں، ان میں ایک رسم وہ بھی ہے جو حضور کے زمانے میں تھی۔ میں ابھی عرض کروں گا، ایک میں حدیث پہلے آپ کو سنا لوں۔ میں احادیث طیبات آپ کے لیے عرض کروں گا کہ احادیث سے بھی حضور کا میلاد منانا یہ ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انوار الساطع نے اس حدیث کو نقل کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا ہوا ہے، گھر کے سارے افراد بیٹھے ہیں اور وہ صحابی کچھ بیان کر رہے ہیں۔ سرکار تشریف لائے تو آ کر جب دیکھا کہ وہ بیٹھے ہیں، کھڑے ہو گئے، تو حضور فرمانے لگے کہ کیا ہو رہا تھا؟ تو وہ صحابی جو صاحب خانہ تھے عرض کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، میں اپنے ان بچوں کو آپ کی ولادت باسعادت پہ جن معجزات کا ظہور ہوا تھا میں انہیں وہ سنا رہا ہوں۔ آپ دنیا میں تشریف لائے تو بیت اللہ کے گرد جتنے بھی بت نصب تھے، یہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں طواف کعبہ کر رہا تھا تو میں نے جتنے بھی بت 360 بت نصب کر رکھے تھے، انہوں نے، میں نے یہ دیکھا کہ یہ سب اوندے منہ گر گئے۔ بیت اللہ سیدہ آمنہ کے گھر کی طرف جھک گیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا کہ یہ کیا انقلاب ہے، تو مجھے یوں لگا جیسے آسمان کے ستارے زمین کے قریب آ گئے۔ میں ابھی اسی حیرانگی میں گم تھا۔ اب یہ بچوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دادا انور فرماتے ہیں کہ میں اسی حیرانگی میں تھا کہ ایک شخص گھر سے آیا اور اس نے آ کر مجھے مبارکباد دی کہ آپ کے کو اللہ عز و جل نے پوتا عطا کیا ہے۔ حضور کے والد گرامی تو ابھی
آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں دوسرے ماہ میں تھے جب ان کا انتقال مدینہ طیبہ میں شام سے واپسی پر ہوا تھا۔ تو یہ میں ان کو سنا رہا ہوں کہ یہ اور بہت سی چیز میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ بھی کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ اس پہ ارشاد کیا فرمایا، حضور فرمانے لگے کہ اے میرے جانثار، جب تک تو ان میں میری ولادت کا ذکر چھیڑے رکھے گا اللہ کی رحمتیں تمہیں ڈھانپے رکھیں گی۔ اب یہ غور کیجئے کہ اس سے بڑی سعادت کوئی اور ہو سکتی ہے؟ حضور کے ولادت کا ذکر چھڑے، ملائکہ اس مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیں، اللہ کی رحمتیں نصیب ہوں۔ تو یہ بات میں جو بات آپ کے لیے عرض کرنے لگا تھا کہ یہ جلسے، یہ جلوس، آپ نے کبھی شادی کے اندر کسی اپنے دوست، اپنے عزیز، اپنے بیٹے، اپنے بھائیوں کے شادی میں کبھی شرکت کی ہوگی؟ یقیناً کی ہوگی، اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس میں کیا ہوتا ہے شادی کے اندر کہ جس دن شادی کا دن آتا ہے اس دن سب مل کے بارات لے کے تو دلہن کے گھر کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ پھر وہاں جا کر کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ جاتے ہیں، ایک مجلس ہوتی ہے۔ اس مجلس میں جس میں جا کر آپ سب بیٹھ گئے ہیں، اب نکاح پڑھے جانے کی رسم ادا ہوتی ہے۔ مولوی صاحب تشریف لاتے ہیں اور وہ ایجاب و قبول کے بعد کیا کرتے ہیں؟ باقاعدہ خطبہ پڑھتے ہیں، اور اس خطبے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، پھر حضور کی ذات عالیہ پہ درود گرامی بھیجتے ہیں۔ اب یہ سب کچھ نکاح کی اس رسم میں ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ جب گھر سے سب چلے تھے اکٹھے ہو کے تو یہ جلوس نہیں تھا، سب اکٹھے ہو کے چلے ہیں نا، کہاں؟ دلہن کے گھر کی طرف، یہی جلوس ہے۔ اکٹھے ہو کے چلنے کو جلوس کہتے ہیں۔ اور حضور کے زمانے میں یہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ اپنے نکاح کو مسجدوں میں پڑھو، تو جب گھر سے چل کے مسجدوں میں آئیں گے، نکاح پڑھیں گے تو یہ جلوس ہو گیا۔ اب وہاں جا کے جب بیٹھ گئے تو ایک جگہ بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننا، یہ جلسہ ہے۔ اب جلسہ بھی ہو گیا۔ حضور کے زمانے میں خوشی کے موقع پہ گویا جلوس بھی ہوتا تھا اور جلسہ بھی ہوتا تھا۔ اب جب خطبہ پڑھا تو ذکر الہی بھی ہو گیا اور ذکر مصطفیٰ بھی ہو گیا۔ اور جب ذکر الہی، ذکر مصطفیٰ ہو جائے تو پھر شرینی بھی بٹتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، یہاں ہم شرینی بانٹتے ہیں اور وہاں بھی نکاح میں یہی ہوتا ہے، شعارے بانٹتے ہیں وہ۔ تو آج جو یہ ہم رسمیں ادا کرتے ہیں میلاد کے موقع پہ، یہ تو سرکار دو عالم کے زمانے میں خود حضور نے کی ہیں۔ وہاں جلوس بھی نکلے ہیں، جلسہ بھی ہوا ہے، ذکر الہی بھی چڑھا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی چڑھا ہے، شرینی بھی بانٹی گئی ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حبشے میں نجاشی نے پڑھا تھا، اور یہ بات کہی تھی کہ ابھی نکاح ہوا ہے، اٹھ کے نہیں جانا، اس لیے کہ انبیاء کی سنت ہے کہ جب تک نکاح کے بعد کھانا نہ کھا لو مجلس سے کبھی اٹھ کے نہ جانا۔ اس کے بعد انہوں نے پرتکلف کھانے کا ان صحابہ کے لیے اہتمام کیا جو وہاں موجود تھے، کھانا کھلایا اور پھر وہ روانہ ہوئے۔ اب وہ نجاشی حبشے میں ہیں، مسلمان ہوئے تھے اور حضرت جعفر طیار کی وجہ سے ہوئے تھے۔ تو پتہ چلا کہ یہ ان کا یہ کہنا کہ یہ انبیاء کی سنت ہے، اس طرح میلاد کی محفل میں شرینی بعد میں بانٹنا، یہ کیا ہے؟ انبیاء کی سنت ٹھہری ہے۔
اس واسطے جو یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اب میں انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کے لیے عرض کروں، وقت ہو گیا آپ کا، اگلے جمعے عرض کروں گا کہ یہ جو یہ بات کہتے ہیں نا کہ یہ شرک ہے، یہ شرک کا کلا کوما اور سے جڑ سے اکھیڑنا ہے، رب تعالیٰ کی توحید کے پرچم کو بلند کرنا ہے۔ میلاد بنانا، رب تعالیٰ کی توحید کے پرچم کو بلند کرنا، وہ کس طرح سے، یہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کے لیے عرض کروں گا، اور پھر اگلا مضمون شروع رکھیں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے اس ولادت باسعادت کے آنے والے جو ایک دن کے بعد یہ ماہ مکرم طلوع کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے برکتوں کا باعث بنا دے، پاکستان میں بسنے والوں کے لیے اسے رحمتوں کا باعث بنا دے، ان کی پریشانیوں کا ازالہ فرما دے۔ اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے سے ہمارے جو مسجد کے انتظامیہ کے سیکٹری ان کے بھائی کا وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے لیے بھی دعا کریں، اور حضور کے جتنی امت کے جتنے بیمار ہیں ان سب کے لیے دعا کریں، رب تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ جو بے اولاد ہیں مصطفیٰ کی ولادت کے صدقے سے انہیں نرینہ اولاد عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی حبیبہ الکریم برحمتک یا